میری ہمدردی کے جوش کا اصل محرک یہ ہے کہ میں نے ایک سونے کی کان نکالی ہے اور مجھے جواہرات کے معدن پر اطلاع ہوئی ہے، اور مجھے خوش قسمتی سے یہ ایک چمکتا ہوا اور بے بہا ہیرا اس کان سے ملا ہے، اور اس کی قدر و قیمت ہے کہ اگر میں اس کی اس قدر قیمت ہے کہ اگر میں اپنے ان تمام منی نو بھائیوں میں وہ قیمت تقسیم کروں تو سب کے سب اس شخص سے زیادہ دولت مند ہو جائیں گے جس کے پاس آج دنیا میں سب سے بڑھ کر سونا چاندی ہے۔ وہ ہیرا کیا ہے؟ سچا خدا، اور اس کو حاصل کرنا یہ ہے کہ اس کو پہچاننا، اور سچا ایمان اس پر لانا، اور سچی محبت کے ساتھ اس سے تعلق پیدا کرنا، اور سچی برکات اس سے پانا۔ بس اس قدر دولت پا کر سخت ظلم ہے کہ میں بنی نوح کو اس سے محروم رکھوں اور وہ بھوکے مریں اور میں عیش کروں، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہوگا۔ میرا دل ان کے فقر و فاقہ کو دیکھ کر کباب ہوتا ہے، ان کی تاریکی اور تنگ گزرانی پر میری جان گھٹتی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آسمانی مال سے ان کے گھر بھر جائیں اور سچائی اور یقین کے جواہر ان کو اتنے ملیں کہ ان کے دامن استعداد پر ہو جائیں۔ یہ دیکھیں کس عاجزی سے دنیا کے امن اور سلامتی کے لیے جذبات، دنیا کی بھلائی کے لیے جذبات کا اظہار آپ نے فرمایا ہے۔ دنیا کے حق کو پہچاننے کے لیے کس درد کا آپ نے اظہار فرمایا ہے تاکہ تباہی سے بچے۔ بس جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، کہ یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ وہ کس طرح ان مخالفین کا حساب لیتا ہے یہ تو خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ ماننے والے ہیں، بلکہ صرف بات نہ ماننے والے ہی نہیں بلکہ مخالفت میں بڑے ہوئے ہیں، اور حکومتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن اگر مسلمان غور کریں اور جن مشکلات اور آفات سے گزر رہے ہیں، اور بعض جگہ ذلت و رسوائی کا بھی انہیں سامنا ہے، یہ بات خوف ضرور پیدا کرے گی، بشرطے کہ غور کرنے کی عادت ہو اور عقل بھی ہو کہ کہیں اس دنیا میں ہی تو اللہ تعالیٰ نے حساب لینا شروع کر دیا۔ باوجود خیر امت ہونے کے ہم غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے بن گئے ہیں، اور اس وجہ سے اسلام مخالف قوتیں مسلمانوں سے اور مسلمان حکومتوں سے اپنی مرضی کی باتیں منواتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ تو ہم احمدیوں کو یقین ہے کہ غلبہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کا ہی ہونا ہے، اور ہونا بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ذریعے سے ہی ہے۔ لیکن مسلمانوں کو توجہ دلانا بھی اب شدت سے احمدیوں کا کام ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ مسیح محمدی کے اس عاجزی اور امن اور سلامتی کے پیغام کو سمجھیں۔ مسیح محمدی کے نیک جذبات اور پیغام کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں بڑھ کر ان جذبات کو لوٹائیں، اور لوٹانا یہی ہے کہ کامل اطاعت اور فرمانبرداری مسیح محمدی کی ہو۔ اور یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے، جیسا کہ میں نے کہا، کامل اطاعت بھی اس صورت میں ہوگی جب اس کی جماعت میں شامل ہوں گے۔ پھر دیکھیں کہ مسلمانوں کو کس قدر طاقت ملتی ہے، پھر دیکھیں کہ ان کا کھویا ہوا وقار کس طرح قائم ہوتا ہے۔ اور اسلام کا محبت اور بھائی چارے کا پیغام کس تیزی سے دنیا میں پھیلتا ہے۔ اور یہ جب ہوگا تو یہ مسلمانوں کی طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کہ عظیم خیر سگالی کے پیغام جو آپ لے کر آئے تھے، جو دنیا کی بھلائی کے لیے آپ لے کر آئے تھے، اس کے اعلیٰ رنگ میں لوٹانے کی کوشش ہوگی۔ کاش کہ مسلمان اس نقطے کو سمجھیں اور ہم بھی اسلام کی جو زندگی کا پیغام ہے اسلام کا، اس پیغام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام صادق کی بیعت میں آ کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے اور یہی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس شدت سے درد رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا سورہ توبہ کی ایک آیت میں کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، اسے بہت سخت شاق گزرتا ہے جو تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور وہ تم پر بھلائی چاہتے ہوئے حریص رہتا ہے، مومنوں کے لیے بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بس اس آیت میں مومنوں اور غیر مومنوں دونوں کے لیے آپ کے نیک جذبات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ میں نے پہلے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پڑھا تھا، وہ اصل میں اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ایک جذبات کا اظہار تھا آپ کا۔ یہاں دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسانیت کے لیے درد اور نیک جذبات کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان فرمایا ہے۔ غیر مسلموں اور کفار کو بھی فرمایا کہ یہ بات اس رسول یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت صدمے کا باعث بنتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہ لانے والوں کو مشکلات میں دیکھتے ہیں۔ باوجود اس کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو تکلیفیں پہنچانے، مارنے، قتل کرنے، کھانا پانی بند کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، لیکن پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان بیوقوفوں کے لیے، ان ظالموں کے لیے، ان کی تکلیف میں اس طرح جوش مارتا ہے جس طرح ایک ماں کا دل اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ کر۔ کسی بھی قسم کی زیادتیاں اور سختیاں جو کفار کی طرف سے بجا لائی جاتی رہیں، اس نے اس دلی ہمدردی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے دور نہیں پھینک دیا۔ یہ ہمدردی کا جذبہ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کافروں کو مخاطب کر فرماتا ہے کہ اے کافرو اور منکرو، یہ دلی ہمدردی کا جذبہ ہے جو تمہارے لیے اس فکر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے کہ کاش تم لوگ سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ اور ہدایت پا جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ بس یہی جذبہ آج کل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو ماننے والوں کی جماعت کا ہونا چاہیے کہ نہ صرف ایک لگن سے غیروں کو پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، بلکہ خاص دعاؤں سے اپنی ان کوششوں کے ثمر آور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت میں آنا ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے ہماری۔
ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سلامتی اور خیر سگالی کے جذبات زمانے کے امام کو پہنچانے والے ہیں، اور اس لحاظ سے ان مومنوں میں شامل ہیں جو اپنے آقا کی سنت پر چلتے ہوئے دنیا کو ہمدردی دنیا کی ہمدردی میں نیکی کے راستے دکھانے والا ہے، ان کو سیدھے راستے دکھانے کی کوشش میں ہے، اور اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے والے ہیں۔ ایک احمدی کا جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کا عہد اسی مقصد کے لیے ہے۔